بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم چٹ پٹ بی بی کی کہانی آپ کی گوش گزار کریں گے، تو آئیے باوضو ہو کر چٹ پٹ بی بی کی کہانی سنتے ہیں۔ ایک بی بی نصرانی تھی، گھر کی غریب اور گودی بھی اولاد سے خالی۔ گھر میں بجز شوہر کے اور کوئی نہ تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن بھر پاتا، اسی میں کھانے پینے کا انتظام کیا کرتا تھا۔ یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی، زیادہ تر فاقہ سے بسر ہوتی تھی۔ لیکن میاں بیوی دونوں خدا پر شاکر رہ کر صبر سے کام لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر بھی گزرتی گئی، اب ضعیفی کا وقت آنے لگا۔ دل معلول رہتا تھا، کیونکہ بعد ان کے آئندہ نسل باقی رہنے کی امید نہ تھی۔ ایک دن ضعیفہ بی بی تشریف لائیں۔ پوچھا، کیوں بی بی نصرانی، تم کیوں آج کل اتنی غمگین رہا کرتی ہو؟ کوئی خاص بات ہو تو بتاؤ۔ یہ تو معلوم ہے کہ غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی، اس کا تم کو غم بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ تم نے صبر سے زندگی بسر کی، اب کیا نئی بات ہے؟ بی بی نصرانی نے جواب دیا، بی بی کیا کہوں، قسمت کی بات، غریبی تو غریبی ہے، میں اس عمر تک اولاد سے محروم ہوں۔ بی بی ضعیفہ نے کہا، بیٹی غم نہ کرو، خداوند عالم کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جسے چاہے مردہ کر دے، جسے چاہے زندہ کر دے، سوکھے درخت کو ہرا کر دے، بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے۔ اچھا، تم چٹ پٹ بی بی کی کہانی مان لو، خداوند تعالیٰ تمہاری مشکل آسان کریں گے۔ یہ کہہ کر بی بی ضعیفہ تشریف لے گئیں۔ نصرانی بی بی نے فوراً کہانی مان لی۔ خدا نے 9 مہینے پر ایک فرزند حسین عطا کیا، اولاد سے گھر آباد ہو گیا۔ نصرانی بی بی کو منت پوری کرنے کا خیال آیا۔ فکر مند ہوئی کہ کیسے منت پوری کروں۔ ضعیفہ سے ترکیب بھی نہیں پوچھی کہ جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح منت اتاری جائے۔ اتنے میں شام ہونے لگی۔ دیکھا ایک نقاب پوش ضعیفہ تشریف لائی ہیں اور بولی، تم نے ابھی تک منت نہیں اتاری؟ نصرانی عورت ان کے قدموں میں گر پڑی اور گڑ گڑا کر بولی، میں آپ کو برابر یاد کرتی تھی، خدا کا شکر ہے آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کی بتلائی ہوئی منت اتارنے کی ترکیب نہیں پوچھی تھی، اب آپ بتائیں کیسے منت اتاروں؟ بی بی ضعیفہ نے کہا، 5 ڈلی منگواؤ اور کہانی جو کہو وہ بغور سن لو۔ ڈلی کو کاٹ ڈالو، کہانی کہنے والے کو 2 حصے، کہانی سننے والے کو بھی 2 حصے اور لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کر دو۔ پھر بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنی شروع کر دی۔ ایک روز امیر المومنین کچھ آٹا جو کا لائے، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کو دیا کہ اس کی روٹیاں تیار کریں، آج تمہارے پدر بزرگوار رسول خدا کو میں نے کھانے پر مدعو کیا ہے۔ جناب سیدہ نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کیں۔ جناب رسول خدا بعد نماز مغرب تشریف لائے۔ جناب سیدہ نے دسترخوان لگایا۔ محسن پاک باپ نے ایک ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کی، بابا جان، اس طرح کل میری طرف سے بھی کھانا نوش فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام جو کا آٹا لائے اور جناب فاطمہ نے کھانا تیار کیا۔ بعد نماز مغرب پھر رسول خدا تشریف لائے اور پھر سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب واپس جانے لگے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کی، نانا جان، میری طرف سے بھی دعوت قبول فرمائیے۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا، تمہاری دعوت بھی قبول ہے۔ پھر کھانے کے انتظامات ہوئے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے نانا جان کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور بولے، نانا جان، کیا مجھ کو محروم رکھیں گے؟ نانا جان سمجھ گئے، فرمایا، بیٹا حسین، تمہاری بھی دعوت قبول ہے۔
چنانچہ حسب دستور بھی سامان کھانے کے فراہم ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب کھانے وغیرہ سے فراغت پا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے لگے تو فضہ کنیز دروازے تک پہنچانے آئی اور دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کنیز بھی آرزو مند ہے کہ حضور کل میری طرف سے بھی دعوت قبول فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست قبول کر لی۔ اتفاق سے فضہ کو سامان خورد نوش مہیا نہ ہو سکے۔ ادھر شام ہونے کے قریب آئی مگر کسی سے اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہ کیا۔ یہ زمانہ ماہ رمضان المبارک کا تھا۔ جب رسول خدا نماز مغرب سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا، حبیب خدا، آج آپ کا افطار فضہ کے گھر پر ہے۔ رحمت دو عالم فوراً روانہ ہو گئے، دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور باواز بلند بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیٹی، آپ پر سلام ہو۔ جناب سیدہ آواز پہچان کر دروازے تک آئیں مگر کس قدر حیران بھی تھی کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف فرمائی، کیونکہ آج افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ الغرض رسول خدا اندر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی سے بولے، اے پارہ جگر فاطمہ، آج ہم فضہ کے مہمان ہیں۔ جناب امیر حضرت علی علیہ السلام نے فضہ کو بلا کر فرمایا، اے فضہ، تو نے رسول اللہ کو کھانے کی دعوت دی لیکن ہم سے ذکر بھی نہیں کیا۔ فضہ نے جواب دیا، یا امیر المومنین، مجھے گھر کے حالات خوب معلوم ہیں، اس لیے تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، سوچا میں خود انتظام کروں گی۔ یہ کہہ کر فضہ نے وضو کیا، گوشہ میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور فوراً دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور گڑ گڑا کر بولی، اے خالق ہر بلند و پستی کے مالک، میں تیرے حبیب کی بیٹی کی کنیز ہوں اور تیرے حبیب کو اپنا مہمان کیا ہے۔ تو جانتا ہے میں کیا ہوں، اس لیے تجھے تیری کبریائی کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری لاج رکھ لے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے سرخرو کر دے۔ ابھی فضہ دعا کر رہی تھی کہ سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک گیا۔ پھر فضہ نے دیکھا کہ پہلو میں خوان نعمت رکھا ہے۔ فضہ فوراً وہ خوان لے کر حاضر خدمت بابرکت رسول ہوئیں۔ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، فضہ، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ فضہ نے جواب دیا، جس کے بھروسے پر میں نے حضور آپ کو مدعو کیا تھا اسی نے بھیجا ہے، یعنی یہ طعام جنت سے آیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا بار الہ، پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین کے صدقے، جناب فضہ کے صدقے تمام مومنین اور مومنات کی دلی مرادیں پوری فرمائیے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔